مجید صاحب کی طرف میں آتا ہوں. مجید صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے عائشہ آپ کو سوال کرنا چاہ رہی تھی. ناظرین کو بتانا چاہ رہی تھی کہ دل سے اتنا مجھے خوشی ہو رہی ہے, اتنی ماشاءاللہ ان کی شخصیت نورانی ہے اور اتنے ان کے کام انسانیت کے ناطے جو یہ فرائض انجام دے رہے ہیں, تو میں بہت ہی آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مجید دفتاری صاحب, تو آپ کے بارے میں نے سلیم بھائی سے پوچھا کہ تعلیمات جو اسٹڈیز کے بارے میں آپ کا ہے, تو یہ جو خدمات ہیں آپ تعلیمی, وہ آپ کتنے عرصے سے ادا کر رہے ہیں آپ؟ میں شکریہ ادا کروں گا سلیم ساتھیانی کا. جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اچھا, لیکن اس کی محبتیں, اس کی چاہت تھی, اور اس آدمی میں جو خلوص ہے, میں بیماری کے عالم میں ہی آیا ہوں. جزاک اللہ. اور اس کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں, جب سے یہ اس لائن میں قدم رکھا ہے اس وقت بھی اس کا مزاج تھا, اور آج الحمدللہ اس مقام پر پہنچا ہے, وہی اس کا مزاج ہے. جزاک اللہ. ایک بات اس نے میرے لیے غلط کہہ دی سر, کہ میں بہت عمر رسیدہ آدمی ہوں, 78 سال کا میں آدمی ہوں. الحمدللہ. سلیم کو پتہ نہیں ہے کہ میری عمر 18 سال ہے, یہ جوان ہے اور 18 سال کے بعد باقی جو پیریڈ میرا بچتا ہے 60 سال کا, وہ تجربہ ہے, اور میں تجربہ لوگوں کو بانٹتا ہوں. ابھی بھی میں یہی سمجھ رہا ہوں, میں نوجوان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی عمر پہ نہ جائیں. کام عمر سے نہیں ہوتا ہے, کام ہوتا ہے انسان کا ذہن قابو میں, اور آپ کے پاس کسی کے لیے کچھ کرنے کی تمنا ہے. جب تک آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا کچھ کرتا رہے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہوا. اور آج ماشاءاللہ سلیم جو بیٹھا ہوا ہے بہت انکسار آدمی, اور جو جس انکساری کے ساتھ مجھے میرا دعویٰ ہے کہ یہ جہاں جو پروگرام میں جاتا ہے, اور جس طریقے سے یہ اشعار وغیرہ جو کچھ بھی کرتا ہے, اور مطلب یہ بغیر لکھے جی فل بدی فل بدی, اور فل بدی اس کا کوئی شان ہی نہیں ہے جس طرح یہ کرتے ہیں. اور پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ میں جب جوان تھا تو یہ بچہ تھا, مجھے سیکھ رہا تھا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور یہ جوان تو میں سے سیکھ رہا ہوں. سر بھی میں نے کئی پروگرام کیے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. میں سر ایک بات بتا دوں, میں نوجوان بچوں کی بات کہتا ہوں. مجھے ایک ڈاکٹر ایک پروگرام میں نے تقریر کی, تو وہاں ایک ڈاکٹر نے میری بات سنی ہوگی. اس نے کہا کہ سر میری تقریباً 6 سال ہو گئے, میں نے آپ ایک تقریر سنی تھی اور بڑی اچھی مجھے وہ جملہ لگا. میں نے 6 سال پہلے میں نے کہا لوگ تو تقریر یاد ہی رکھتے ہیں. بولے نہیں مجھے یاد ہے. میں نے کہا بتائیں. وہ ڈاکٹر تھی. وہ بولے کہ آپ نے تمام کے تمام نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ نے یہی جملہ کہا کہ میں 18 سال کا ہوں اور 60 سال میری ایج ہے, لیکن میں صبح 9 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک کام کرتا ہوں. اور جب گھر پہ پہنچتا ہوں تو پہنچنے کے بعد یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. اگر آپ کام کرتے ہوئے بولیں گے کہ میں تھک گیا ہوں, اس کے معنی آپ زندگی ہار گئے. کام جو ہے انسان کو فریش کرتی ہے. میں گھر پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آج میں نے بہت کام کیا اور مجھے بہت مزہ آیا. کام اگر نہ ہو اور 4 دن اگر آپ بستر میں لیٹ جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کام کیا ہے اور لیٹنا کیا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور کام کے اندر اپنے ذہن کو آگے بڑھائیں. میرے 50 سال تعالیٰ زندگی کے جو میں نے ایجوکیشن میں گزارے, وہاں بچوں کو بہت اچھے سبق دیے. خاص طور سے میں بچوں کو, میری وائف کا انتقال ہو گیا اور میری بچہ چھوٹی تھی, پھر مجھے جلدی بچوں کو ایجوکیٹ کرانا پڑا. اس کے بعد میری ایک بچی نے کہا جو افریقہ میں کہ پاپا آپ نے ہم کو تو پیسہ تو بہت دیا, ہم کو آپ نے ایجوکیشن نہیں دی. میں نے کہا بیٹا آج سے میں وعدہ کرتا ہوں تیرے سے اور اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے انڈر جتنی بچیاں ہیں, چاہے میری بچیاں ہوں چاہے کوئی ہو, میں نے اپنے پورے خاندان کے بچوں کو گریجویٹ کرایا. اور والدین سن رہے ہوں گے کہ اب جو دور ہے, ہم بچوں کو صرف میٹرک کر کے آپ شادی کرا دیں گے نا, اور طلاق وغیرہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یہ ہے کہ بچی کہیں کی نہیں رہتی. میں والدین کو بلاتا ہوں اور ان کو انسسٹ کرتا ہوں کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے, آپ میرے پاس آؤ, لیکن مجھے ایک وعدہ کرو کہ آپ اپنے بچوں کو گریجویٹ کریں گے. گریجویٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں, آپ آئی ٹی کی تعلیم سکھا دیں, پارلر سکھا دیں, کوئی چیز. اگر بچی پہ برا وقت آیا تو بچی جو ہے وہ یہاں بھٹکے گی نہیں, لیکن وہ پہاڑ کی طرح اپنے بچوں کو پال دیں.